رحیم دوستو، آج آپ حضرات کی خدمت کے اندر مختصر 2-3 منٹ کی ویڈیو ہوگی۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا طریقہ، وحی کے کچھ اصول اور کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وحی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا جو حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن ہشام، ایک صحابی کا نام ہے حضرت حارث بن ہشام، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کے اوپر وحی کیسے آتی ہے؟ جبرائیل کیسے آتا ہے؟ وحی کیسے لے کے آتا ہے؟ جبرائیل کیسے آتا ہے؟ آپ کس حالت میں ہوتے ہو؟ وحی کیسے اترتی ہے؟ قرآن کیسے آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے کچھ طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ترین طریقہ وحی لے آنے کا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے تو ایک گھنٹی سی کی آواز آتی تھی۔ فرمایا گھنٹی جو مسلسل بجتی تھی اور وہ جب ختم ہو جاتی تھی تو جو کچھ اس گھنٹی کے اندر مجھے سنائی دیتا تھا تو وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ مطلب حضور نے فرمایا کہ یہ جو گھنٹی کی آواز آتی تھی یہ وحی کے 3 4 یا 5 یا 10 یا 1 یا 2 جتنے بھی وحی کے طریقے علماء نے لکھے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ شیخ الاسلام صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ مشکل تھا کہ جب گھنٹیوں کی آواز بجتی تو سخت سردیوں کے موسم کے اندر جس وقت کہیر دھند ہوتی ہے، اتنی زیادہ دھند ہوتی ہے اور بہت زیادہ سردی ہوتی ہے جس وقت، اس وقت بھی حضور علیہ السلام کو پسینہ آ جاتا تھا وحی کے وقت۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کوئی ایسے نازل نہیں ہوا، اس کے نازل ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام نے بہت ساری تکلیفیں جھیلی ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، پھر جا کر یہ قرآن مجید ہمیں، مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے بچوں کی گود کے اندر اور ہمارے آگے ٹپائی کے اوپر ہمیں پڑھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو یہ ایک قسم ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آگے بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ دعائے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور حدیث پاک کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔